الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ تاجدار کون و مکان سرور دو عالم ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس انداز سے میں آپ حضرات کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اور رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، اور کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، اور فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ بپا ہے میان اہل بیت، اور گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم کو فدا اے خاندان اہل بیت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی جس آیہ مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، داستان کربلا دنیا کی تاریخ کا ایک دردناک واقعہ ہے، ایک عظیم داستان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ حیرت ہے ایسی سوچ پر۔ جنگ اسے کہتے ہیں کہ دونوں طرف کے لوگ مکمل اپنی اپنی تیاری کے ساتھ جنگ کے میدان میں آئیں، لیکن کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر 72 بچوں، بوڑھوں اور جوانوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا، اور یزید کا امام حسین سے کیا مقابلہ۔ یزید ظلم کا دوسرا نام ہے اور امام حسین امن اور صبر و شکر کے پیکر ہیں۔ یزید ظلم اور جبر، ذلت و رسوائی کی علامت بن کر کے دنیا میں ابھرا، اور امام حسین حق و صداقت کی علامت بن کر کے ابھرے۔ یزید جنتی باپ امیر معاویہ کا جہنمی بیٹا تھا، اور امام حسین جنتی باپ مولا علی کے جنتی بیٹے تھے۔ یزید بہدل کی بیٹی میسون کا ناپاک بیٹا تھا، اور امام حسین تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت کے بیٹے تھے۔ یزید دمشق کے اطراف میں اوباشوں اور بدماشوں کے بیچ پل کر کے بڑا ہوا، اور امام حسین کے تو گھر کا دروازہ ہی مسجد نبی میں کھلا کرتا تھا۔ یزید نشہ کر کے نمازیں ادا نہیں کرتا تھا، لیکن امام حسین کی کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو یہ یزید اور امام حسین کا مقابلہ نہیں تھا، یہ دو شہزادوں کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ یہ حق اور باطل کا مقابلہ تھا۔ اور امام حسین کی شہادت کا شہرہ تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک فرشتے نے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ جب اسے اجازت مل گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اسی وقت امام حسین بھی آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے۔ حضور ان سے پیار کرنے لگے۔ اس فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ہاں میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اس فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ کی اجازت ہو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو لا کر کے دکھاؤں۔ اس فرشتے نے امام حسین کے قتل گاہ کی مٹی لا کر کے حضور کو دی۔ حضور نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی اور فرمایا کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے تم سمجھ لینا میرا نواسہ حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں 61 ہجری 10ویں محرم کو جمعہ کے وقت جب میں نے وہ شیشی دیکھی جس میں مٹی رکھی ہوئی تھی، وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی۔ کہتی میں سمجھ گئی کہ آج نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ، کچھ گستاخ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی اپنے نواسے کو نہیں بچا پائے تو کسی اور کو کیا بچائیں گے، کسی اور کی کیا مدد کریں گے؟ ارے نبی نے تو یہاں امام حسین کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر کوشش کرتے اور نہ بچا پاتے تب تو سوچنے والی بات تھی، لیکن نبی نے کبھی قتل سے بچانے کی دعا ہی نہیں مانگی۔ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین نواسے رسول ہیں، صحابی بھی ہیں جن کے مرتبے کو نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے نہ کوئی غوث پہنچ سکتا ہے، تو جب امام حسین اپنی اور اپنے خاندان والوں کی حفاظت نہیں کر سکے تو کوئی ولی، کوئی غوث کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے میرے ساتھیوں، امام حسین کربلا کے اندر اپنی جان بچانے نہیں گئے تھے۔ انہیں تو پتہ تھا کہ کربلا میں مجھے شہید کر دیا جائے گا، میرے خاندان والوں کو شہید کیا جائے گا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، تو وہ اپنی جان بچانے نہیں گئے تھے بلکہ کربلا کے اندر اپنی جان دے کر اسلام بچانے گئے تھے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے صلح کی اور حکومت کی باغ ڈور امیر معاویہ کے سپرد کر دی، چونکہ یزید امیر معاویہ کا بیٹا تھا اور ہر زمانے میں بڑے باپ کی اولادوں کو اکسانے، ابھارنے اور ان کی خوشامد کرنے والے لوگ بھی موجود ہوا کرتے ہیں، اور ان خوشامد کرنے والے لوگوں کے چکر میں انسان اکثر غلط راستوں پر چلا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے، باپ کی کرسی تو مجھے ہی ملنے والی ہے۔ اور چونکہ یزید شرابی بھی تھا، جواری بھی تھا، بہت سے لوگ یہ بات جانتے تھے، امام حسین بھی جانتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو تلقین کی کہ میرے بعد 3 لوگ اگر مان جائیں، 3 لوگ اجازت دیں تب تو تم اس منصب پہ بیٹھنا، ورنہ اس منصب سے دستبردار ہو جانا۔ لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید تخت نشین ہو گیا اور حکم نامے بھجوائے تمام گورنروں کو کہ میرے نام کی تمام مسلمانوں سے بیعت لی جائے۔ اس وقت مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے، ان تک بھی حکم نامہ پہنچا کہ تمام مسلمانوں سے بیعت لی جائے، لیکن سب سے پہلے امام حسین، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت لی جائے۔ بیعت کا معنی مصافحہ کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بیعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات کے تمام مسائل کا فیصلے لینے کا حق کسی کے حوالے کر دینا۔ اسی کو آج ہم لوگ ووٹ بھی کہتے ہیں۔ تو کہا کہ سب سے پہلے امام حسین، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت لی جائے۔ جب ولید بن عقبہ نے حکم نامہ دیکھا تو بہت گھبرایا، کیونکہ ان لوگوں سے بیعت لینا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی بیعت کے بغیر حکومت بھی نہیں چل سکتی تھی، اس لیے کہ لوگ ان کے نام پر، ان کی زبان پر جان دینے اور لینے کو تیار ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس نے اپنے مشورہ لینے کے لیے ولید بن عقبہ نے مروان بن حکم کو بلایا کہ ایسی ایسی بات ہو گئی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اور مروان بن حکم وہ شخص تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والوضع ابن الوضع، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ آپ ان تینوں کو بلائیں اکیلے میں اور ان سے بیعت کے لیے کہیں، اگر یہ انکار کریں تو ان کو قتل کر دیں۔ ولید بن عقبہ نے ان تینوں کو اکیلے بلایا، چونکہ وہ دور اندیش لوگ تھے، سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ امام حسین جانے لگے تو کہا آپ تو اکیلے نہ جائیں، کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر کے جائیں، اگر کوئی گڑبڑ محسوس ہو تو آپ بلند آواز سے کوئی بات کہیں، لوگ اندر آ جائیں گے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ امام حسین اندر گئے، انہوں نے خبر دی کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید تخت نشین ہو گیا ہے، آپ کو بیعت کے لیے کہا گیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا میرے جیسا شخص چھپ کر کے بیعت نہیں کرتا ہے، میں تنہائی میں بیعت نہیں کر سکتا، اگر آپ کو بیعت لینی ہے تو آپ
تمام مسلمانوں کو جمع کریں، ان کے ساتھ مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہیں۔ تو چونکہ ولید بن عقبہ ایک امن پسند شخص تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں۔ مروان بن حکم نے کان میں کہا کہ آپ ان سے ابھی بیعت لیں ورنہ قتل کر دیں۔ امام حسین وہاں سے چلے گئے تو اس نے کہا آپ نے میری بات نہیں مانی، اب خدا کی قسم آپ ان کو قابو نہیں کر پاؤ گے۔ ولید بن عقبہ نے کہا تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس سے میرے دین کی تباہی ہے، کیا میں نواسہ رسول کو فقط اس بنیاد پر قتل کر دوں کہ وہ یزید کی بیعت سے انکار کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت بھی دے دی جائے، پوری دنیا کی دولت دے دی جائے، تو بھی میں اپنے ہاتھ ان کے خون سے آلودہ نہیں کروں گا۔ امام حسین جانتے تھے کہ اب یزید ان کا جانی دشمن بن جائے گا، اگر بیعت کر لیتے تو بڑی عزت کرتا، بے شمار دولت آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا، لیکن لوگ کہتے کہ یزید کی بدکاریوں کے باوجود امام حسین نے یزید سے بیعت کر لی۔ آپ کا بیعت کرنا اس کے تمام غلط کاموں کے جائز ہونے کی دلیل بن جاتا، اور پھر لوگ نبی کے دین کو پسے پشت ڈال دیتے۔ اب مدینہ کا ماحول خراب ہونے لگا، بگڑنے لگا، حکومت کی طرف سے پریشر بنایا جانے لگا کہ امام حسین یزید کی بیعت کریں۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ مدینہ کا ماحول بگڑ رہا ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، تو آپ نے مدینہ چھوڑ کر کے مکہ جانے کا ارادہ کیا، سامان باندھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پرانوار پر حاضری دی اور کہا اے نانا جان، آپ کا وہ شہر مدینہ جو تمام شہروں سے زیادہ عزیز تھا، تمام شہروں سے محبوب تھا، جس میں میری زندگی گزری ہے، میرا بچپنا یہاں گزرا ہے، میری جوانی یہاں گزری ہے، میری یادیں یہاں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آج وہ شہر مدینہ چھوڑنے جا رہا ہے۔ حسین کو حالات نے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آخری سلام پیش کیا نانا کی بارگاہ میں، الوداع کہہ کر کے حسرت بھری نگاہوں سے 4 شعبان 60 ہجری کو مکہ روانہ ہوئے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئے، ملاقات کرنے کے لیے آئے، لیکن امام حسین نے لوگوں کو اکسایا نہیں، بھڑکایا نہیں یزید کے خلاف، اپنے لیے کوئی لشکر جمع نہیں کیا۔ آج اگر ہم اتنے پاورفل ہوں، اتنے لوگوں کی حمایت اگر ہمیں حاصل ہو، تو ہم خود اپنے لیے بیعت لینا شروع کر دیں، اپنے لیے ووٹ مانگنے لگ جائیں، جیسا کہ آج کل الیکشن میں ہوتا ہے کہ جب کسی پارٹی سے ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو لوگ الگ سے چناؤ لڑتے ہیں، نردلیہ چناؤ لڑتے ہیں، کچھ لوگ کامیاب بھی ہوتے، کچھ ناکام بھی ہوتے ہیں، لیکن امام حسین نے یہاں پر صبر کا دامن تھاما اور کچھ مہینے مکہ میں رہے۔ امیر معاویہ کے انتقال سے پہلے کوفہ کے لوگ امام حسین کو بلانا چاہتے تھے، لیکن امام حسین نے انکار کر دیا۔ اب چونکہ ان کا انتقال ہو گیا، آپ نے یزید کی بیعت سے انکار بھی کر دیا، تو کوفہ کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ امام حسین کو کوفہ بلایا جائے، کوفہ آنے کی دعوت دی جائے اور ان کی بیعت کی جائے۔ چنانچہ سب سے پہلا خط 10 رمضان کو امام حسین کی بارگاہ میں کوفہ والوں کی جانب سے پہنچا، جس میں لکھا تھا کہ ہم یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی امام بھی نہیں ہے، لہذا آپ یہاں تشریف لائیں، اور آپ نے یزید کی بیعت سے انکار بھی کر دیا ہے، ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اس خط کے بعد اور بھی بہت سے خط امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے، تو امام حسین نے وہاں کے جو صحابہ تھے، تابعین تھے، ان سے مشورہ کیا، بڑے لوگوں سے، کہ کیا کرنا چاہیے، ایسے خط آ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ وہاں بالکل نہ جائیں، وہاں کے لوگوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ بے وفا لوگ ہیں، ان سے وفا کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن امام حسین نے جب ماحول بگڑتے دیکھا، حالات خراب ہوتے دیکھا، تو کہا میں دین کے معاملے میں کسی غلط حکمراں کو مسلط ہونے نہیں دوں گا۔ آپ نے کوفہ والوں کو ان کے خط کے جواب میں خط لکھا کہ تمہارے حالات کا مجھے پتہ چلا، آپ کی محبتوں اور عقیدتوں کو دیکھتے ہوئے میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کے کوفہ بھیج رہا ہوں، اگر حالات صحیح رہے، حالات سازگار رہے، تو میں بھی انشاءاللہ بہت جلد کوفہ آؤں گا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر کے کوفہ کے روانہ ہوئے۔ جب کوفہ پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے آپ کی راہوں میں پلکیں بچھا دی، بڑا شاندار استقبال کیا، تقریباً 40,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب یزید کے چاہنے والوں ماننے والوں نے یہ ماحول دیکھا تو یزید کو خبر بھجوائی کہ یہاں تو ماحول تمہارے خلاف ہوتا جا رہا ہے، اگر کچھ دن اور اسی طرح گزر گئے تو آپ کا جو یہاں گورنر ہے نعمان بن بشیر، لوگ اسے ہٹا کر کے امام مسلم بن عقیل کا قبضہ کروا دیں گے۔ یزید نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ تم فوراً کوفہ پہنچو، مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو اور جو کوئی ان کا ساتھ دے ان سب کو قتل کر دو۔ یہ شخص بڑا ہی ظالم، بڑا شاطر شخص تھا، بڑا چالاک تھا۔ آدھی رات کو مدینہ کی طرف سے جو راستہ کوفہ کی جانب آتا تھا، اس راستے سے حجازی لباس پہن کر
چہرے پہ نقاب ڈال کر کوفہ میں داخل ہوا. لوگوں نے سمجھا شاید امام حسین آ گئے ہیں. امام حسین کے نام کے نعرے بلند کرنے شروع کر دیے. لیکن یہ شخص چپکے سے گورنر ہاؤس میں داخل ہوا اور جو وہاں کے گورنر تھے نعمان بن بشیر ان کو معزول کر کے خود گورنر بن گیا. ادھر امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں, یہاں کے لوگ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کے نام کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے, لہذا آپ بھی تشریف لائیں. خط روانہ کر دیا. اگلے دن عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ کے سرکردہ لوگوں کو, سرداروں کو بلایا, انہیں ڈرایا, انہیں دھمکایا, قتل کی دھمکی دی کہ جو کوئی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا. لوگوں کے اندر خوف کا ماحول پیدا ہو گیا, پورے کوفہ میں بات پھیل گئی. لوگ باہر نہیں نکلتے تھے کہ ہمیں مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دینا ہے. امام مسلم بن عقیل جب نماز ظہر پڑھانے کے لیے باہر تشریف لائے, مسجد میں گئے تو دیکھا کہ حالات بدل گئے ہیں. 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی لیکن اس کے آدھے بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. جب شام کا وقت ہوا, مغرب کی نماز کا وقت آیا تو صرف 500 لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے. اور جب مغرب کی نماز سے سلام پھیرا تو ایک بھی شخص نظر نہیں آیا, ایک بندہ نظر نہیں آیا. آپ ذرا سوچیں, اگر کہیں آپ کو بزنس کے سلسلے میں کوئی باہر بلانے کے بعد آپ کو الگ الگ سائٹ دکھائے کہ آپ کو یہاں بھی کام کرنا ہے, یہاں بھی کام کرنا ہے, وہ بھی کام کرنا ہے, آپ کو ایڈوانس بھی دے دیا جائے اور پھر اچانک آپ سے ایڈوانس واپس لے لیا جائے اور کہا جائے کہ ہم نے کام کسی اور کو دے دیا ہے, ذرا سوچیں آپ کو اس وقت کیا محسوس ہوگا, وہ کیفیت آپ کی کیا ہوگی. اور یہاں تو لوگوں نے 40,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کی, حمایت کا وعدہ کیا, سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا اور پھر دھوکہ دیا, عہد شکنی کی, امام حسین کو دھوکہ دیا, اہل بیت کو دھوکہ دیا. ذرا سوچیں ان کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا. امام حسین کو خط بھی لکھ چکے ہیں حضرت مسلم بن عقیل, خط روانہ ہو چکا ہے. ادھر عبید اللہ بن زیاد کے سپاہی امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے آئے, مزاحمت کے بعد گرفتار کیا, تکلیفیں دیں, سزائیں دیں اور اس کے بعد محل کی چھت پر لے جا کر کے مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا. ان کی لاش کو محل کی چھت پہ سے نیچے پھینکا گیا اور کوفہ کے چوراہے پر ان کی لاش لٹکائی گئی. مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد یہ اعلان کروایا گیا عبید اللہ بن زیاد کے ذریعے کہ مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو جو بھی کوئی گرفتار پکڑ کر کے لے کے آئے گا اسے انعام دیا جائے گا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے, سمجھدار نہیں تھے اتنے, بھاگنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئے. چھپتے چھپاتے ایک خاتون جو محب اہل بیت تھی اس کے گھر میں جا کر کے چھپے تو اس کا شوہر بڑا بدبخت شخص تھا, حارث نامی بدبخت. دن بھر مسلم بن عقیل کے بچوں کو تلاش کرتا رہا. شام کو تھکا ہارا جب گھر پہنچا تو دیکھا مسلم بن عقیل کے بچے تو اسی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. بیوی نے بہت سمجھایا, منع کیا, لیکن صبح ہوتے ہی دونوں بچوں کو نہر فرات کے کنارے لے جا کر کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا. ان کا سر تن سے جدا کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لے کر پہنچا انعام کی لالچ میں اور کہا یہ تمہارے دشمن مسلم بن عقیل کے بچوں کا سر ہے, میں انہیں نام کے لیے ان بچوں کا سر قلم کر کے لے کے آیا ہوں. عبید اللہ بن زیاد نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر انہیں قتل کیسے کیا؟ یزید نے ان بچوں کو زندہ مجھ سے طلب کیا ہے, تمہیں اب جینے کا کوئی حق نہیں. تلوار نکالی, اس کا بھی سر الگ کر دیا. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ادھر امام حسین کی بارگاہ میں مسلم بن عقیل کا جب خط پہنچا کہ حالات بہت اچھے ہیں, آپ تشریف لائیں. امام حسین 72 لوگ جن میں بچے بوڑھے بھی شامل تھے روانہ ہوئے مکہ سے. راستے کے اندر فرزق شاعر نامی ایک شخص سے ملاقات ہوئی, کوفہ کا شخص تھا. پوچھا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا کوفہ جا رہا ہوں. اس نے کہا آپ کوفہ نہ جائیں, وہاں کے لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. وہ آپ کو صحیح تو مانتے ہیں لیکن آپ کا سپورٹ نہیں کریں گے. میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے مسلم بن عقیل کی لاش کو وہاں کے لوگوں نے چوراہے پر لٹکایا ہے, ان کے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے. امام حسین نے بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ میرا بھائی لٹکا ہوا تھا, کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا. کہا حضور نہیں جھکا تھا. فرمایا پھر حسین بھی شہید ہو جائے گا لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, پہلی محرم الحرام کو غر بن یزید تمیمی نامی ایک شخص چھوٹا لشکر لے کر کے امام حسین کو روکنے کے لیے پہنچا کہ امام حسین کوفہ نہ پہنچنے پائیں. جب پہنچا تو گھوڑے بھی تھکے ہوئے تھے, خود بھی تھکے ہوئے تھے. امام حسین نے ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا, انہیں بھی پانی پلایا. انہوں نے 3 وقت کی نماز بھی امام حسین کے پیچھے پڑھی. دل میں کہا اگرچہ جنگ تلواروں سے لیکن دل تو اب بھی مانتا ہے کہ آپ نواسے رسول ہیں.
نینوا کے مقام پر جب پہنچے تو ایک شخص عبید اللہ بن زیاد کا خط لے کر کے آیا کہ امام حسین کو ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہ ہو، پناہ لینے کی کوئی جگہ نہ ہو۔ حر بن یزید نے خط کے بارے میں امام حسین کو بتایا تو امام حسین نے فرمایا ہمیں کچھ دور اور چلنے دو، کیونکہ اب معلوم تھا ابھی وہ جگہ نہیں آئی ہے جس کی نشاندہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ کچھ دور اور چلے تو حر بن یزید نے پھر روکا تیسری مرتبہ کہ اب نہر فرات زیادہ دور نہیں ہے، اب آپ یہیں ٹھہر جائیں۔ امام حسین نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ امام حسین گھوڑے سے اترے اور لوگوں سے کہا ابھی ہمیں یہیں ٹھہرنا ہے۔ حر بن یزید نے کہا اب یا تو آپ جنگ کریں گے یا پھر بیعت کریں گے۔ امام حسین نے فرمایا بیعت تو میں ہرگز نہیں کرنے والا، باقی تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ حر بن یزید نے خط بھیجا عبید اللہ بن زیاد کو کہ امام حسین بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مان نہیں رہے ہیں۔ کہا امام حسین پر پانی بند کر دو، جب بچے پیاس سے بلکنے لگیں گے، تڑپنے لگیں گے تو خود مان جائیں گے۔ حر بن یزید نے کہا میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں امام حسین پر پانی بند کروں۔ جب یہ بات کہی تو عبید اللہ بن زیاد نے عمرو بن سعد کو 10,000 کا لشکر دے کر کے کوفہ کربلا بھیجا کہ جاؤ حسین سے یا تو بیعت کرواؤ یا پھر ان سے جنگ کرو، تمہیں ایک رائے کی حکومت دی جائے گی، تمہیں رائے کے مقام کا گورنر بنایا جائے گا۔ 72 لوگ تھے بچے بوڑھے سمیت، جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے، جنگ کا سامان بھی ساتھ نہیں تھا، لیکن لوگ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، یہ علی کے گھر والے ہیں، یہ علی کے خاندان والے ہیں، وہی علی جس نے خیبر کا وہ دروازہ جو 40 صحابہ مل کر نہیں اکھاڑ پائے تھے، تنہا علی نے اکھاڑ کر کے پھینکا تھا، وہ علی جس نے مرغب نامی پہلوان جو 1000 لوگوں کے مقابلے اکیلے لڑا کرتا تھا، اس پہلوان کو جنگ خندق میں تلوار کے ایک وار سے 2 ٹکڑے کیے تھے، وہ علی کے وہ اس علی کے گھر والے ہیں۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو کہا یہ علی کے گھر والے ہیں، ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اور لوگوں کو بلایا۔ 72 لوگ تھے، 72 کے مقابلے 10,000 ہونے کے باوجود خوف تھا، ڈر تھا کہ یہ شیر خدا کا گھرانہ ہے، یہ مولا علی کے گھر والے ہیں۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شمر دلجوشن جس نے امام حسین کی گردن پر خنجر چلایا تھا اور لوگوں کو لے کر کے آیا اور لشکر ساتھ لایا، امام حسین نے آخری مرتبہ سمجھانے کی نیت سے عمرو بن سعد سے ملاقات کی اور اسے 3 باتیں پیش کی کہ تم ان میں سے کوئی بھی ایک قبول کر لو۔ کہا سب سے پہلی بات یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس وہیں جانے دو، دوسری بات یا تو تم مجھے کسی ایسے سرحدی علاقے کی طرف جانے دو جہاں میں سکون سے اپنی زندگی گزر بسر کر سکوں، یا پھر تیسری بات یہ قبول کرو کہ مجھے سیدھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود اس سے اپنے معاملات طے کروں گا جیسے میرے بھائی حسن نے امیر معاویہ سے اپنے معاملات طے کیے تھے۔ جب عمرو بن سعد نے بات سنی تو اسے احساس ہوا کہ حسین جنگ نہیں کرنا چاہتے، صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ساری بات لکھ کر کے خط کے ذریعے عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجا۔ عبید اللہ بن زیاد بھی ان باتوں کو قبول کرنے ہی والا تھا کہ شمر نے کہا آپ امام حسین کو چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کی قید میں ہیں، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج آپ ان سے اطاعت کروا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ آج یہاں سے چلے گئے تو عزت انہی کی ہونے والی ہے، تمہاری کوئی عزت نہیں کرے گا۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے بات سنی تو خط لکھا عمرو بن سعد کو، اے عمرو بن سعد یا تو حسین ان کے ساتھی میری بات کو تسلیم کریں یا پھر تم ان سے جنگ کر کے ان کا سر میرے پاس بھیج دو۔ جس کا جہنمی ہونا لکھ دیا گیا ہو، چاہے جتنے موقع آئیں جنتی ہونے کے، وہ جہنمیوں والے راستے کو ہی اختیار کرے گا۔ کہا تم سے اگر نہیں ہو سکتا تو لشکر شمر کے حوالے کر دو، اور جو تمہیں رے کی حکومت کا وعدہ کیا گیا ہے، رے کی گورنری کا وعدہ کیا گیا ہے، اس سے دستبردار ہو جاؤ۔ جب یہ بات سنی تو فوراً حملے کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت زینب نے جب فوج کی آواز سنی، لشکر کی آوازیں سنی تو خیمے میں داخل ہوئی۔ امام بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھ لگ گئی، جگا کر کے کہا کہ دیکھیں تو صحیح معاملہ کیا ہے، فوج سے آوازیں آ رہی ہیں۔ امام نے فرمایا آج ابھی میں نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، نانا جان نے فرمایا تم بہت جلد مجھ سے ملنے والے ہو، اور باقی لوگوں سے کہا ہے کہ صبر کریں، 9 محرم کی شام کا وقت تھا۔ امام حسین پوچھتے ہیں حملے کی وجہ کیا ہے؟ کہا عبید اللہ بن زیاد کا حکم ہے یا تو آپ اطاعت کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین فرماتے ہیں ہمیں آج رات کی مہلت اور دی جائے۔
آج رات ہم خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ذکر الہی کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، آج رات کی مہلت آپ کو دی جاتی ہے، کل صبح جنگ شروع کر دی جائے گی۔ امام حسین نے اپنے سارے ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگوں کو میری طرف سے اجازت ہے، تم میں سے جو کوئی شخص یہاں سے جانا چاہے جا سکتا ہے، رات کا وقت ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میری طرف سے اجازت ہے، کوئی شکایت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا کی قسم ہم آپ کے ساتھ مرنا پسند کریں گے، بھاگنا بالکل گوارا نہیں کریں گے۔ پوری رات امام حسین کے خیمے کے اندر عبادت میں لوگوں نے گزاری، پوری رات عبادت میں گزر گئی۔ صبح نماز فجر کے بعد جنگ کے نعرے بجائے گئے۔ حر بن یزید تمیمی جس نے امام حسین کو روکا تھا راستے میں، انہوں نے شمر سے اور عمرو بن سعد سے کہا کیا تم واقعی امام حسین سے جنگ کرو گے؟ کیا تم نے قرآن کا فرمان نہیں سنا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ کیا تم نے نبی کا فرمان نہیں سنا کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ انہوں نے کہا تم خاموش رہو، ہمیں تو حکومت ملنے والی ہے۔ حر بن یزید نے کہا تمہیں دنیا کی حکومتیں مبارک ہو، مجھے تو جنت چاہیے۔ تمہیں دنیا کی حکومتیں مبارک ہوں، مجھے امام حسین کے نانا کے ہاتھوں کل قیامت میں جام کوثر کا جام پینا ہے۔ یہ کہہ کر کے آپ اس لشکر سے نکل کر کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ جس نے امام حسین کو روکا سب سے پہلے اسی نے امام حسین کے نام پر اپنی گردن بھی کٹوائی۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے لشکر کے افراد، خاندان امام حسین کے لشکر کے افراد میدان جنگ میں گئے۔ دھیرے دھیرے پہلے ایک ایک کا مقابلہ ہوا، جتنے بھی یزیدی حسینیوں کے مقابلے میں آئے سب کٹتے چلے گئے۔ تو جب کوئی بھی حسینی چند لوگوں کو قتل کرتا تو ظالم بزدلانہ حملہ کرتے، ایک ساتھ حملہ کرتے اور حسینیوں کو شہید کر دیتے۔ بہت سے لوگ شہید ہو گئے۔ امام مسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن مسلم وہ بھی میدان جنگ میں گئے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت عباس علمبردار جو لوگوں کی پیاس نہیں دیکھ سکے خاندان اہل بیت کی، تو پانی لینے کے لیے نہر فرات کی طرف گئے، ان کے بازو کاٹ دیے گئے، انہیں بھی شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم جب میدان جنگ میں گئے، حضرت علی اکبر جو امام حسین کے بیٹے تھے، 20 سالہ نوجوان تھے، ہم شبیہ رسول تھے، میدان جنگ میں گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ جنگ میں پہنچے تو کوئی بھی یزیدی مقابلے میں آنے کو تیار نہیں تھا، خود ہی لشکر کی طرف اکیلے حملہ کرنا شروع کیا۔ تو ظالموں نے ایک ساتھ حملے کیے۔ عمرو بن سعد نے کہا اگر تم ان سے اکیلے مقابلہ کرو گے تو یہ پورے لشکر پر بھاری پڑ جائیں گے۔ سب نے ایک ساتھ حملے کیے، حضرت علی اکبر کو بھی شہید کر دیا۔ امام حسین کے چھوٹے بچے حضرت علی اصغر 6 ماہ کے بچے تھے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ خشک ہو گیا، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ ظالموں نے اس ننھے بچے کی گردن پر بھی تیر چلایا، اسے بھی شہید کر دیا۔ امام حسین کے آخری بیٹے حضرت امام زین العابدین بچے، امام نے فرمایا تمہیں جنگ نہیں کرنی ہے، تم سے میری نسل چلنے والی ہے، تمہیں میدان جنگ میں نہیں جانا ہے۔ امام حسین ایک ایک شہید کی لاش اٹھا کر کے لاتے رہے، جب کوئی نہیں بچا ظالموں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا، بچہ بھی شیر خوار نہ چھوڑا حسین کا۔ اب جگر گوشہ رسول شہزادہ فاطمہ زہرا جنتی جوانوں کے سردار امام حسین کا نمبر تھا۔ امام حسین نے اپنے سر پر نبی کے امامے کو سجایا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو تھاما، امیر حمزہ کی ڈھال کو ساتھ لیا۔ پورے حسینی خیمے کے اندر غم کا ماحول تھا۔ حضرت زینب، حضرت سکینہ سب کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ حضرت سکینہ کہتی بابا جان بھائی علی اکبر بھی شہید کر دیے گئے، وہ بھی ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے، چچا عباس علمبردار وہ بھی ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے، سب لوگ شہید کر دیے گئے، اب آپ بھی ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ جن ظالموں نے، جن درندوں نے ننھے علی اصغر کو نہیں چھوڑا وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ امام علی مقام نے فرمایا اللہ تمہارا نگہبان ہے، تمہیں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا ہے۔ امام حسین جب میدان کارزار میں پہنچے پھر سے اپنا حق ظالموں کو یاد دلایا کہ اب بھی میرا حق پہچان لو۔ ظالموں نے کہا امام حسین آپ یزید کی بیعت کر لو، ہماری بات مان لو۔ امام حسین فرماتے یہ تو میں نے اتمام حجت کے لیے بات کہی تھی تاکہ کل کو یہ کوئی کہہ نہ سکے کہ امام حسین کا حق انہیں یاد نہیں دلایا گیا تھا۔ اور رہا بیعت کا سوال تو بیعت تو میں کسی بھی صورت میں نہیں کرنے والا، ظالم کے آگے سر میں ہرگز نہیں جھکاؤں گا۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ علی کا شیر جس طرف جاتا
یزیدی لشکر بھیڑ بکری کی طرح بھاگتا ہوا نظر آتا، لاشوں کے ڈھیر لگنے لگے۔ ظالموں نے پھر ویسے ہی بزدلانہ حملہ کیا، ایک ساتھ حملہ شروع کیا، چاروں طرف سے تیروں کی برسات کی گئی، تلواروں سے حملے کیے گئے، نیزوں سے حملے کیے گئے۔ روایت میں آتا ہے امام حسین کے جسم پر 72 زخم تھے۔ جسم کے اندر جب سکت باقی نہ رہی تو امام عالی مقام گھوڑے سے نیچے اترے اور سجدہ کرنے کی کوشش کی۔ جمعہ کا وقت تھا، ظالموں نے تیر چلایا جو امام حسین کے سر میں آ کر کے لگا، پھر بھی ہمت کر کے سجدے میں جانے کی کوشش کی، سجدہ کیا۔ شمر ذی الجوشن نے سجدے کی حالت میں امام حسین کی گردن پر خنجر چلایا، امام حسین کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے یہ سوچا کہ ہم نے امام حسین کو قتل کر دیا، امام حسین مر گئے ہیں، لیکن سرزمین کربلا کا ذرہ ذرہ آج بھی پکار کر کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یزیدیوں نے اسی پر بس نہیں کیا، امام حسین کے خاندان والوں کے خیمے جلائے گئے۔ وہ شہزادیاں، اہل بیت کے گھر کی بیٹیاں جن کے سر کے بال کو بھی کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، ان کے سر سے دوپٹے چھینے گئے، ان کی چادریں چھینی گئیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، ان کے سامنے تمام شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے ہاتھوں میں پیروں کے اندر بیڑیاں ڈالی گئیں۔ امام حسین کا سر نیزے پہ رکھا اور ڈھول تاشے بجاتے ہوئے دمشق لے جایا گیا۔ آپ ذرا سوچیں، اگر کسی کے ساتھ ایسے حالات پیش آتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہاں تو جس سے محبت کرنے کو کہا گیا ہے ان کو قتل کیا گیا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، خوشیاں منا کر کے ڈھول بجائے گئے۔ آج جو لوگ ڈھول بجاتے پھر رہے ہیں، جو مسلمان ڈھول بجاتا پھر رہا ہے اور اسے امام حسین کی محبت کا نام دیتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں امام حسین کے کون سے خیمے کے اندر ڈھول بجوائے گئے تھے؟ کس کی شہادت پر امام حسین نے ڈھول بجوائے تھے؟ کس کی شہادت پر ماتم منایا گیا تھا؟ کون سے خیمے کے اندر ماتم منایا جا رہا تھا؟ ارے ڈھول بجانے کو حسینیت سمجھنے والوں، ڈھول تو یزیدی خیموں کے اندر بج رہے تھے، ڈھول تو دمشق میں بجائے جا رہے تھے۔ ڈھول بجانے کو حسینیت سمجھنے والوں، خرافات کرنے والوں، ڈھول امام حسین کی شہادت پر بجائے گئے تھے۔ اگر تمہیں ڈھول بجانے کا اتنا شوق ہے، خرافات کرنے کا اتنا شوق ہے، اگر تمہارا بیٹا مر جائے اس وقت ڈھول کیوں نہیں بجاتے؟ تمہارا باپ مر جائے اس وقت ڈھول کیوں نہیں بجاتے؟ تمہاری عورتوں کے ساتھ اگر بدسلوکی کی جائے کیا اس وقت بھی تم خوشی مناؤ گے؟ تمہارا بھائی مر جائے اس وقت بھی کیا تم ناچو گے؟ اس وقت تم بالکل بھی ایسا نہیں کرو گے۔ تو پھر امام حسین کی شہادت پر ڈھول کیوں بجاتے ہو؟ خرافات کیوں کرتے ہو؟ مکرانہ کے اندر عاشورہ کے دن جلوس امام حسین کے نام پر کتنی خرافاتیں کی گئی، بچے، بوڑھے، نوجوان سب لوگ شامل تھے جو خرافاتیں کر رہے تھے۔ کون تھے وہ لوگ جو بےہودیاں کر رہے تھے؟ کون تھے وہ لوگ جو آوارہ گردی کر رہے تھے، لباس حسین میں یزیدی کردار ادا کر رہے تھے؟ کون تھے وہ لوگ؟ یقیناً ان کے اندر کوئی تمہارا بیٹا رہا ہوگا، کوئی تمہارا بھائی رہا ہوگا، کوئی تمہارا باپ رہا ہوگا۔ اور جلوس امام حسین کے پیچھے جو عورتیں ناچتے کودتے جا رہی تھیں، جو مسجدوں کے دروازوں کے سامنے ڈانس کر رہی تھی، کون تھی وہ عورتیں؟ ضرور ان کے اندر کوئی تمہاری بیٹی رہی ہوگی، کوئی تمہاری بہن رہی ہوگی، کوئی تمہاری ماں رہی ہوگی یا بیوی رہی ہوگی۔ اپنے گھروں کی چھت پر جو عورتیں دیواروں سے جھانک رہی تھی، جو بچیاں بے پردہ بے حیائی کا ثبوت دے رہی تھی، فاطمہ کے لاڈلے امام حسین کی جلوس کے نام پر جو بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، کون تھی وہ؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دینوں، کیا قوم کے ٹھیکیداروں کو یہ خرافاتیں نظر نہیں آتی ہیں؟ کیا ان خرافاتوں کو پر پابندی نہیں لگنی چاہیے؟ بند کرو ایسی خرافاتوں کو، اور جو اہل سنت کا طریقہ ہے اسے اپناؤ۔ امام حسین کے نام کی نیاز دلواؤ، امام حسین کی یاد بناؤ، ان کے نام کی محفلیں سجاؤ، اچھے کام کرو۔ اس لیے کہ خرافات کرنا حسینیت نہیں ہے، بلکہ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ حسینیت ہے، پیاسوں کو پانی پلانا یہ حسینیت ہے۔ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر امام حسین کی محبت پیدا کرو، تاریخ کربلا، داستان کربلا اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اتارو، تاکہ آپ کے بچے کل خرافات کرتے ہوئے نظر نہ آئیں، امام حسین کے نام پر یزیدی کام کرتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ اور جب کوئی غیر تمہارے بچوں سے پوچھے کہ کون تھے امام حسین، تو تمہارا بچہ تڑپ کر کہے، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے راہ حق میں اپنا سر کٹایا وہ حسین، جس نے کربلا میں اپنا گھر لٹایا وہ حسین، شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین،
جس نے جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، جان خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین کی محبت ہم سب کے دلوں میں جاگزی فرمائے، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا